4 عورتیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 3 آیات 10 تا 12 میں کیا ہے، 2 قابل عبرت اور 2 قابل رشک عورتیں۔ والا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اس کو ایک نبی پر حق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نعوذ باللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ وائلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوما، ہائے رب میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی آ لگا۔ اب یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، یہ فرعون کی بیوی تھیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کرنے کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر 4 کھوٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں۔ فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی تھی۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید نے ان کی مدح اور ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتیں
کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ اور عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداری میں سے ہوئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔